ناظرین آداب میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ کچھ سالوں سے ملک بھر میں گنگا جمنا تہذیب کی روایت کو برقرار رکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مختلف جلسے اور پروگرامز اس سلسلے میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آپسی بھائی چارگی کے لیے مختلف طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں میں یکجہتی پیدا ہو، اس کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے لے کر دانشوران و علماء بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کچھ سال تک کچھ حد میں رہ کر کیے جا رہے تھے، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان، جن کے سامنے اسلام ہی سب سے بہترین مذہب ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے ہی ان کے لیے آخر ہے، ایسے مسلمان اپنے حدود کو، اپنے لیمٹس کو کراس کرتے ہوئے ایسی نئی رسموں کی طرف نکل پڑے ہیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ان رسم و رواج کے تعلق سے جس میں مسلمان آج کل بت پرستش کرنے لگے ہیں، مورتیوں پر پھول مالائیں چڑھا رہے ہیں، مورتیوں کی آرتی اتارنے کے جلسوں میں باقاعدہ ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر شرکت کر رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک اس طرح کی روایت صرف سیاستدانوں میں یا فلم ایکٹرز کے درمیان دیکھی جا رہی تھی، لیکن عام مسلمان بھی اب اس جانب رواں دواں ہیں۔ خاص طور سے کچھ مسجدوں کے ذمہ داران اپنی روایت کو بھول کر، اپنے مذہب کے اصولوں کو توڑ کر باقاعدہ مورتی پوجا کرنے لگے ہیں اور اسے مذہبی ہم آہنگی یا پھر بھائی چارے کا نام دے رہے ہیں۔ یقیناً اسلام نے ہم آہنگی اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کئی ساری تعلیمات دی ہیں۔ مختلف حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں، اپنے ہم وطنوں کا حق ادا کریں اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کا احترام کریں اور اس ملک کے رہنے والے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھیں۔ لیکن کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آہنگی یا پھر بھائی چارے کے نام پر مسلمان اپنے حدود، اپنے تعلیمات، اپنے شریعت اور اپنے اسلام کو چھوڑ کر، توڑ کر اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کرنے لگے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی کارروائیوں میں شرکت کر رہے ہیں وہ ٹوپیاں پہن رہے ہیں، جبے پہن رہے ہیں، باقاعدہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اگر انہیں اس طرح کے رسم و رواج میں شرکت کرنا ہے تو کریں، کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے طور پر کریں، اس کی جواب بھی وہ اپنے طور پر دیں گے۔ لیکن جب اسلامی روایات یا پھر اسلامی ثقافت کا استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ اس طرح کی مورتی پوجن یا پھر شرکیہ رسم و رواج میں شرکت کرنے لگیں گے تو اس پر پورے اسلام پر ایک سوال یا نشان اٹھ کھڑا ہوگا۔ اگر اسی طرح کا سلسلہ برقرار رہے تو مسلمانوں کو اس بات کا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا کہ مسلمانوں میں مورتی پوجن کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ جب اس طرح کی کارروائیوں میں مسلمان خود آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں اور دوسرے مذاہب کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ بات یہاں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پولیس کے یا ڈر سے یا پھر پولیس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی کارروائیوں کو انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً پولیس بھی یہ چاہتی ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے کو اپنایا جائے۔ اس میں پولیس کا کوئی دوش نہیں ہے، لیکن دوش یہاں ان لوگوں کا ہے جو اہل علم بنے ہوئے ہیں اور ان تمام باتوں کو لے کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور پولیس کے سامنے اسلامی تعلیمات اور اسلام کا جو سسٹم ہے اسے کھلے طور پر واضح نہیں کر رہے۔ پولیس چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑیں، لیکن اس طریقے کو غلط ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہی پہل کرنے کی ضرورت تھی، جس میں وہ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ کئی مسجدوں کے ذمہ داران، کئی لوگ جو ہیں باقاعدہ ٹوپیاں پہن کر مورتیوں پر پھول مالائیں چڑھا رہے ہیں اور کئی جگہوں پر تو آرتی کے جلسوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس طرح سے امن و امان برقرار رکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اس طرح کی کوششیں دونوں جانب سے ہونی چاہیے۔ دونوں کے دلوں کو ملانے کی ضرورت ہے اور یہ دل اسی وقت مل سکتے ہیں جب آپسی لین دین میں بہتری لائے جائے۔ اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو تب جا کر لوگوں کے دل مل سکتے ہیں، نہ کہ مورتی پوجا کرنے سے کسی کا دل مل سکتا ہے۔ غورطلب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں یا پھر مورتیوں کے
जलसों या जुलूसों में जाते हैं, वो भी आकर आने वाले दिनों में हमारे जो जलसे हैं या फिर हमारे जो ईद वगैरह होती है उस मौके पर उनकी भी शिरकत होगी। यकीन जानिए कि उनके आने से या ना आने से कोई फ़र्क इस्लाम पर नहीं पड़ता, बल्कि इस्लाम पर फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब मुसलमान अपने तालीमात को बाला ताख रखते हुए आगे बढ़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे। ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह के मामलात पर अहले इल्म तबक़े को आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी। जो कौम के मुबल्लिगीन हैं, जो दावत दीन की काम करते हैं, जो इस्लाम की तालीमात को आम करने का काम करते हैं, जो उलमा हर जुमा मस्जिदों में खड़े होकर मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात का दर्स देते हैं, उन्हीं इन बातों पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से ये लोग खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, इससे ये बात भी साबित हो रही है कि ये भी किसी न किसी खौफ और दहशत के दबाव में आकर हैं। जो अहले इल्म तबक़ा मुसलमानों के मसलकों के आपसी लेन देन को, आपसी ताल्लुकात बरकरार रखने को, सलाम करने को तक बाज़ औक़ात हराम करार देता है, मसलकों की मुनाफरत के तनाजुर में एक दूसरे को अलहदा करने की कोशिश कर रहा है, वो लोग भी खुले आम शिरक करने वालों के ताल्लुक़ से खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। बाज़ औक़ात तो निकाह फ़स्ख़ होने की दलील दी जाती है, बाज़ औक़ात दोबारा कलमा पढ़ने के लिए हिदायतें दी जाती हैं, लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा वगैरह कर रहे हैं उनके ताल्लुक़ से खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक जो सियासतदान या फिल्म अदाकार इस तरह की हरकतें किया करते थे, उन पर तबसरे कसे जाते थे, फतवे दिए जाते थे, लेकिन आज हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि आम मुसलमान भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए, इन रिवायतों पर अमल करते हुए आगे बढ़ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान भाईचारा और अमन का पैगाम ज़रूर दें, लेकिन अपने हुदूद में रहकर इस तरह के काम को अंजाम देते हैं तो यकीनन इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। फूलों की मालाएं पहनाने से किसी मूर्ति को भाईचारगी आम नहीं होती, बल्कि आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की सिमत में कोशिश की जाए, तब जाकर इस्लाम का पैगाम भी आम होगा, अमन का पैगाम भी आम होगा, अमन व सलामती भी बरकरार रहेगी। ये थी आज की ख़ास पेशकश, उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।